بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین ناظرین اکرام، الحمدللہ کے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آج سے ہم آیت نمبر 5 کی تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہمارے دین اور ایمان کی اصلاح کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس کا آج سبق نمبر 39 ہے، دورہ تفسیر القرآن کا۔ آیت نمبر 5 سورہ فاتحہ قرآن پاک کی پہلی سورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ اچھا، اب ہم نے یہاں پہ اس بات کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے کہ یہ کلام تو اللہ کا ہے، فرمان اللہ کا ہے، نازل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے صحابہ اور صحابہ سے امت تک پہنچی اور ہم تک بھی پہنچی۔ یہ پورے کا پورا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور فرمانا اللہ ہی کے ضمن میں آئے گا، اللہ کا فرمان ہے۔ لیکن یہاں پر متکلم ہم ہیں، مسلمان متکلم ہے، انسان متکلم ہے، مخلوق جو ہے وہ کلام کر رہی ہے۔ اسی لیے آیت نمبر 4 میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تجھے ہی اپنا معبود برحق مانتے ہیں اور تجھے ہی اپنا مددگار مانتے ہیں۔ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں آپ نے ایک بات پہ غور کرنا ہے، یہ ریلیٹڈ ہے، تعلق رکھتی ہے آگے آیت نمبر 5 اہدنا الصراط المستقیم سے۔ ایاک نعبد یہ جہت محبت کا ادراک ہے، نہ کہ یہ کوئی امر ہے یا حکم ہے۔ ہم اپنے آپ سے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے کلام کی تعلیم کے مطابق یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تو چونکہ تمام تعریفوں کے لائق صرف تو ہے اور رب ہے، تو تمام عالمین کا اور الرحمن الرحیم ہے اور تو مالک یوم الدین بھی ہے، اس لیے ہم ایاک نعبد کہ ہم تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں اور کسی کو نہ مانتے ہیں، نہ کسی کی عبادت کریں گے۔ ماننے کا اطلاق قول کے ضمن میں فعل پر فوقیت کا حامل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماننے میں نیت کا جو عمل دخل ہے وہ راغب ہے اپنے فعل کے اصل کی طرف، تو لہذا یہاں پر نعبد و نوبت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس لیے ہے کہ ہم نے باقی تمام کی نفی کر دی ہے اور صرف یا اللہ تجھے ہی ہم معبود برحق مانتے ہیں اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اصل لغت میں اس کا معنی اپنے مفہوم کے ساتھ یہ بنے گا، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے، یہ اس بات کو، اس معنی کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایاک نعبد اے اللہ ہم تجھے ہی معبود مانتے ہیں، قابل عبادت مانتے ہیں اور تجھے ہی اپنا معبود مانتے ہیں، و ایاک نستعین اور ہم اے اللہ تجھے ہی مددگار مانتے ہیں۔ اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لینا ہے۔ لہذا جو اخذ ہوتا ہے یہاں سے اپنے مفہوم کے اعتبار سے، اس کا معنی یہ ہے، میں نے کہا نا کہ اس کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا کیونکہ ایاک میں متکلم کی سمت ہم ہے، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تجھے معبود برحق مانتے ہیں، صرف تجھے، اور ایاک نستعین اور ہم صرف تجھے ہی مددگار مانتے ہیں۔ اب ماننے کا اطلاق کرنے پہ فوقیت اس لیے رکھتا ہے کہ
ماننے کی نیت میں کامل طور پر داخل ہے. یعنی ہم اللہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تجھ سے اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یعنی کرنا اور چاہنا جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا دخل جو ہے وہ ماننے یعنی نیت میں پورے طریقے سے داخل ہے. اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے کہ اللہ ہم تجھے معبود مانتے ہیں. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اے اللہ ہم تجھے معبود مانتے ہیں. تو جب مانتے ہی تجھے ہے تو اور کسی کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ ہم تجھے مددگار مانتے ہیں. ہم جب مددگار ہی تجھے مانتے ہیں تو پھر اور کسی سے ہم مدد کیوں طلب کریں گے؟ ہم کا لفظ جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کلام تو اللہ کا ہے مگر متکلم ہم ہے اللہ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق. آئیے گا اہدنا صراط المستقیم پر. اہدنا کا جو اطلاق ہے وہ رہنمائی کے ضمن میں بھی ہے. اہدی رہنمائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ہدایت کے لیے بھی. ہدایت کا مطلب بھی رہنمائی ہوتا ہے اور نہ ہم کے ضمن میں ہے. پھر متکلم ہم ہے. آپ سمجھ گئے میری بات. ایاک نعبد میں بھی متکلم ہم اور ایاک نستعین میں بھی متکلم ہم اور اہدنا الصراط المستقیم میں بھی متکلم ہم. اب اہدنا الصراط المستقیم، صراط کا معنی ہے راستہ اور مستقیم کا معنی ہے سیدھا. مستقیم کو استقامت کے ضمن میں نا سے متکلم ہم بن گئے. بات کو سمجھنا ہے آپ نے. تھوڑا سا میں اہدے پہ گفتگو کر لوں پھر آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں. وہ چیزیں جو میں نے کہا اپنے ذہن میں رکھنی ہے، یعنی متکلم ہم کی جو ہم کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور ہم کلام کرتے ہیں. کلام اصل میں اللہ کا ہے مگر بول ہم رہے ہیں اور اپنے لیے بول رہے ہیں. میں نے کافی عرصہ پہلے میں اس کی تحقیق کر رہا تھا سورہ فاتحہ کی. سورہ فاتحہ کی تحقیق کرنے پہ دو اہم جز تھے. ایک الحمد میں الف لام کا اور ایک اہدنا میں الف کے نیچے زیر کا. کیونکہ الف کے نیچے زیر کی خاصیت کو میں نے صرف اہدنا میں الف کے نیچے کی زیر کی خاصیت کو میں نے صرف قرآن پاک میں دیکھا ہے. ہدایت کے ضمن میں الف کے نیچے زیر اور آگے نہ یعنی متکلم ہم ہو جائے یعنی مخلوق متکلم ہو جائے تو پھر ہدیہ کے ضمن میں اہدی کے ضمن میں ہدایت کے ضمن میں یہ اس کی مطلقاً جہت کیا ہوگی؟ چونکہ ہماری نیت کا عمل پر بڑا دخل ہے. بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. ہماری نیت کا چونکہ یعنی نیت میں نے مطلب ماننا، یقین کرنا، ایمان لانا. تو اس ہمارے ماننے کا جو دخل ہے وہ عمل کے ساتھ بہت تعلق رکھتا ہے. لہذا میں نے الف کے نیچے زیر کے ساتھ اہدے پر جو تحقیق کی تو اس ضمن میں میں نے سعودی عرب کا بھی سفر کیا اور عرب کے کچھ اور ممالک کا بھی سفر کیا. اب میں جو عرب کے دیہات تھے وہاں پر جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کا جو اونٹوں پہ جو قافلہ جاتا ہے وہ ابھی بھی جاتا ہے بعض علاقوں میں نا ابھی، کیونکہ وہاں پہ ذریعہ ہی اور کوئی نہیں ہے. وہ دور دیہاتوں میں جہاں پہ سڑک بھی نہیں بنی اور ریگستان ہے اور وہ لوگ وہاں پہ بس رہے ہیں تو وہاں پر ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قافلے جاتے ہیں. وہ رستے میں ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے جاتے ہیں اور آگے بڑے شہروں کی طرف بھی منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں.
تو ان میں سے جو آگے والا اونٹ ہے اس کو وہ اہدا کے نام سے پکارتے تھے. جو عربی دیہاتی ہے نا وہ اہدا کے نام سے. تو میں نے ان سے یہ بات معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ آگے والا اونٹ جو ہے نا وہ اہدا کا عہدہ جو ہے وہ کوئی 10 سال اپنی منزل پر قائم رہنے کے بعد حاصل کرتا ہے. تو اس اونٹ کو چونکہ یہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے, ہدایت پا چکا ہوتا ہے, اس کو رستے کا علم ہوتا ہے, تو خطرہ یہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں قافلہ جو ہے وہ قافلہ بان سو نہ جائے یا کہیں قافلہ کھو نہ جائے. تو اس خطرے سے بچنے کے لیے آگے والے اونٹ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس نے کون سے شہر میں جانا ہے, تو وہ قافلے کو وہاں لے جاتا ہے, اس لیے اسے اہدا کہتے ہیں. تو بہرحال وہ تو ایک تحقیق بہت بڑی تھی. اس تحقیق پہ جب میں نے ایک تحقیقاتی خط جامعۃ الازہر لکھا تو جامعۃ الازہر سے مجھے جو جواب موصول ہوا وہ بھی انشاءاللہ میں کسی ویڈیو میں آگے آپ کو اس کا اسکرین شاٹ دکھا دوں گا, اس کا اسکین دکھا دوں گا آپ کو. تو وہ بڑے بڑے فصحاء بلغاء اور بڑے بڑے عالم مشائخ حیران تھے کہ اہدنا میں الف کے نیچے زیر جو خاص ہے صرف قرآن پاک کے کلام سے, یہ اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے پوری عرب ڈکشنری کا حصہ بھی ہے, مگر یہ قدیم عربی جب سے حود علیہ السلام نے پہلی مرتبہ جب عربی بولی تو پھر عرب قبائل میں عرب کے اونچ نیچ اور تفریق کے ساتھ جو عربی بولی جاتی رہی, اس میں سب سے بہترین اور درست تلفظ کے ساتھ بولے جانے والی عربی اردنی عرب تھی. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آبائی تعلق تھا وہ قدیم سے اردن سے تھا. تو حضرت حود علیہ السلام, پھر اسی طرح سلسلہ در سلسلہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, حتیٰ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ خاندان وہاں سے ہجرت کر کے مکہ آیا ہوا تھا. تو چونکہ مکہ جو ہے, کعبہ جو ہے وہ شروع سے انبیاء علیہ السلام کی رہا ہے, یہ خادم رہے ہیں اور ان کی نگہبانی میں رہا ہے. تو اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی یہاں کے آباد ہو گیا, قریش کا خاندان, اور اس طرح یہ تو خالصتاً عربی جو ہے وہ اردن کی عربی ہے جو بالکل اپنے درست تلفظ کے ساتھ ہے اور اپنے اصل عربی لب و لہجہ کے ساتھ جو بولی جاتی ہے, جس کو ہم انٹرنیشنل عربی آج اس دور میں کہہ سکتے ہیں. تو وہ سبھی علماء حیران تھے کہ اہدی میں الف کے نیچے زیر کے ساتھ عربی عام مشہور مقولہ نہیں ہے. یہ قرآن پاک کا خاصہ, اور یہ قرآن پاک میں داخل ہو کے تو اس کی تخصیص بنی ہے, لیکن یہ اتنا درست کلام ہے, اتنا درست لفظ ہے کہ عربی دان اس پہ کسی بھی صورت انگلی نہیں اٹھا سکے, اور انہوں نے اس کو قبول بھی کیا اور قبول کرنے کے بعد اس کو سراہا بھی, اور سراہنے کے بعد انہوں نے مان بھی لیا کہ اس سے بہترین لفظ الف کے نیچے زیر کے ساتھ عربی لغت میں اور کوئی موجود نہیں ہے. تو اہدنا جو ہے اہدی, یہ ہدایت یافتہ یعنی رہنمائی راہبری کے ضمن میں آتا ہے. تو چونکہ متکلم ہم ہیں تو راہبری جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے, اور اللہ تبارک و تعالی کی راہبری کا مطلب یہ ہے کہ آگے پورے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ہماری رہنمائی فرمانے والا ہے. اگر ہم اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ لے لیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے, ہمیں سیدھے راستے چلا, جیسے کہ اکثر توحیدی لوگ ایاک نستعین کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے مدد نہیں مانگنی کسی اور سے, اللہ ہی ہمارا مددگار ہے.
نہیں یہی وہ غلط فہمی ہے سب سے بڑی جس کو دور کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے، یہ ہم نے ماننا ہے. یہ اللہ نے یہاں پہ ابھی ہمیں نہیں بتایا، یہ ہمارے ماننے کے لیے ہے. ہم نے یہ ماننا ہے کہ اللہ ہمیں کسی بھی طرف سے مدد مل جائے، لیکن ہم نے یہی ماننا ہے کہ حقیقی مددگار تو ہی ہے اور تیری ہی توفیق سے ہماری مدد ہوئی ہے. مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، شام کو مالک کے دل میں اللہ خیال ڈال دے کہ اس کو مزدوری نہیں دینی تو اس کا سارا خون پسینہ ضائع، وہ ختم ہو گیا معاملہ. اب دنیا کو کوئی طاقت اس کو مزدوری نہیں دلوا سکتی. مزدوری کا معاون تو وہ شخص ہے جس کی اس نے مزدوری کی ہے، اور پیسے بھی اس نے دینے ہیں جس سے اس نے رزق روٹی کھانا ہے، مگر اس کا جو حقیقی مددگار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. لہذا ہم نے اس کا قطعی یہ مفہوم نہیں کہ ہم مخلوق میں سے کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے، چاہے وہ زندہ ہو یا فوت شدگان ہو. ہمیں جس بھی طرف سے مدد ملے، چاہے دنیا کے لیے ہو چاہے آخرت کے لیے ہو، اس کا حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے چاہنے سے، اس کی رضا سے ہی ہماری مدد ہوئی ہے، ورنہ ہماری مدد نہیں تھی ہو سکتی. اسی طرح عہدے میں رہنمائی راہبری اللہ ہی کی ہے، مگر ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو ہمیں اب دکھا سیدھا راستہ، یا تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا تو وہی ہم چلیں گے، تو دکھائے گا تو ہم دیکھیں گے. نہیں، ہم نے خود اس کو تلاش کرنا ہے، خود دیکھنا ہے، اور ہم نے خود عمل کرنا ہے اور خود چلنا ہے، مگر اللہ کی توفیق محض سے. لہذا اگر مفہوم کے مطابق اس کا درست ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سیدھے راستے پر چلیں گے تیری توفیق محض سے، یعنی تو ہی ہمارا راہبر و رہنما ہوگا، چلیں گے ہم خود. آپ کو سمجھ لگی بات کی اچھے طریقے سے؟ تو عزیزان محترم، اہدنا میں جو متکلم ہم ہیں، یہ والا معنی کہ اللہ چلیں گے ہم خود. پچھلی آیت نمبر 4 بھی اسی بات کا اظہار کرے کہ یا اللہ ہم تجھے معبود بھی مانتے ہیں اور تجھے مددگار بھی مانتے ہیں. لہذا ماننے کا معنی جو ہے نا وہ یہاں پہ اچھا آئے گا، کیونکہ ہم اللہ کی عبادت کرنی ابھی آگے ہے. ابھی ہمارا محبت صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ہماری محبت جہت کا اطلاق مخلوق سے نہیں ہے، چاہے وہ کعبہ ہی کیوں نہ ہو. ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لہذا جہت سمت کوئی بھی ہو، مگر مطلقاً معبود برحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الوہیت ہے. تو اللہ عظم شان و عزت و برہان ہی حقیقی مددگار ہے، ہمارا مدد کا ذریعہ چاہے کوئی بھی ہو. جی، یعنی محبت کی جہت کوئی بھی ہو مگر معبود اللہ کی ذات ہے، تو مددگار کوئی بھی ہو مگر حقیقی مددگار اللہ کی ذات ہے. اسی طرح صراط المستقیم پہ ہم نے چلنا ہے مگر ہماری رہنمائی کرنے والی اللہ کی ذات ہے. تو عزیزان محترم، امید ہے کہ یہاں تک کی گفتگو آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب یہ عہدے کا معنی ہم ہدایت کے ضمن میں یوٹیوب سے دیکھتے ہیں. یوٹیوب اس میں اپنا یوٹیوب کا گوگل میں سرچ کرتے ہیں، آپ بھی سرچ کر لیجیے گا. انہوں نے ہدایت کے عہدے کے 2 معنی، یہ لفظ اہدا لکھا ہوا ہے، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا اونٹ کو پکارتے ہیں، تو اس کے ہدایت بھی لکھا ہوا معنی اور رہنمائی بھی لکھا ہوا معنی. تو ہدایت چیز ہے کہ ایک بالکل الگ لفظ ہے، مگر اس کے معنی بیان کرنے میں انہوں نے رہنمائی کے ضمن میں اسے رکھا ہے. ہدایت مطلقاً جو ہے وہ دین سے متعلقہ ہے، یعنی ہدیہ وغیرہ یا معاوضہ یا صلہ، تو اس کو ہم ہدایت کے ضمن میں لیتے ہیں. چونکہ عہدی کا جو اصل مغز ہے، اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ عہدی چونکہ
ہدایت کی توفیق دینے کے یعنی رہنمائی کی توفیق دینے کے ضمن میں مطلقاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے وابستہ ہے، لہذا عمل جو ہے نا وہ ہمارا خود کا ہوگا۔ تو اس لیے آپ امید ہے کہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ذرا ہم تفسیر بیان القرآن کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پر ہدایت کے لغوی معنی میں اہد کا لفظ جو ہے ہدایت سے مشتق کہتے ہیں، یعنی یہ عہد جو ہے ہدایہ کا مشتق ہے۔ علامہ راغب اصفہانی ہدایہ کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو چیز مطلوب تک پہنچا دے اس کی طرف ملائمت اور نرمی سے رہنمائی کرنا ہدایت ہے۔ تو یعنی دینا، ہدیہ دینا، رقم دینا، آٹا دینا، یہ وہ سارا کچھ، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اسی ضمن میں آتے ہیں۔ تو مطلوب تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس اچھائی کی طرف راغب ہو جائے، چاہے وہ ٹھوس چیز ہے، آٹا، دال، چنے وغیرہ کے ضمن میں آتی ہے، یا پھر وہ رہبر و رہنمائی یعنی تقریر، گفتگو وغیرہ کے ضمن میں آتی ہے، تو یا ثواب و جزا کے ضمن میں آتی ہے۔ لہذا اس چیز کا جس سے کوئی اصل رستے، اصل محل کی طرف راغب ہو جائے، اس کو علامہ راغب اصفہانی نے کہا ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ تو فلاں شخص کو ہدایت کی یعنی اس کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 قسم کی ہدایت دی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 50، جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص بناوٹ عطا فرمائی پھر ہدایت دی۔ اسی طرح سورہ انبیاء آیت نمبر 73 میں انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے آسمانی کتابوں کے ذریعے ہدایت اللہ نے فرمایا کہ اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ اب ہدایت کا اطلاق جو ہے وہ مطلقاً ذات تو اللہ کی ہے، تو چونکہ اللہ نے ان کو رہنما بنایا، لہٰذا یہ بھی ہدایت بھی جو ہے نا وہ ایاک نستعین یا ایاک نعبد کی طرح اسی ضمن میں آئے گی کہ ہدایت کا، رہنمائی کا اصل حقیقی منبع جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات الوہیت ہے۔ آگے اللہ کی عطا سے جو کوئی ہے وہ کسی کو ہدایت دے سکتا ہے۔ تو توفیق الہی جو ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد آیت نمبر 17 میں فرمایا، اور جن لوگوں کو ہدایت کی توفیق مل گئی یعنی جنہوں نے ہدایت قبول کر لی، اللہ نے ان کی ہدایت کو زیادہ کر دیا اور ان کو تقویٰ عطا فرما دیا۔ اچھا، پھر اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 43 میں آخرت میں جنت کی طرف پہنچانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتی کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے ہم کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ بھی ہدایت کے ضمن میں۔ تو یہ چاروں ہدایتیں ترتیب آ رہی کیونکہ جس چیز کو ہدایت کی پہلی قسم عقل و شعور حاصل نہیں ہے، اس کو باقی اقسام بھی حاصل نہیں ہوں گی، بلکہ وہ مکلف بھی نہیں ہوگا۔ جیسے حیوانات اور جس کو دوسری قسم کی ہدایت حاصل نہیں ہوئی اور اس کو باقی 2 قسمیں بھی حاصل نہیں ہوں گی، اور جس کو تیسری قسم حاصل نہیں ہوئی جیسے کفار، اس کو چوتھی قسم حاصل نہیں ہوگی، اور جس کو چوتھی قسم حاصل نہیں ہوگی اس کو پہلی 3 قسمیں حاصل ہو چکی ہوں گی۔ تو اس کی تفصیل میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کی پہلی قسم وجدان ہے جو انسان کو مبدا ولایت میں عطا کی جاتی ہے جب اس کو بھوک اور پیاس کا ادراک ہوتا ہے، جب وہ غذا کی طلب کے لیے روتا ہے اور چلاتا ہے۔ اور دوسری قسم حواس کی ہدایت ہے اور یہ قسم انسان اور حیوان میں مشترک ہیں۔ اور تیسری قسم عقل کی ہدایت جو انسان کے ساتھ مخصوص ہے۔ عقل کی ہدایت سے انسان حواس کی اصلاح کرتا ہے، مثلا صفراوی مزاج والا میٹھی چیزوں کو کڑوا محسوس کرتا ہے، عقل ہدایت دیتی ہے کہ یہ میٹھی چیز ہے۔ ہدایت کی چوتھی قسم دین اور شریعت کی ہدایت ہے، اور ہدایت کی 5ویں قسم توفیق ہے۔ وجدان، حواس اور عقل کی ہدایت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بلد آیت نمبر 8 سے 10 میں فرمایا کہ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں، زبان اور ہونٹ نہیں بنائے، اور ہم نے اسے نیکی اور بدی دونوں واضح راستے دکھا دیے ہیں۔ اب جیسے پہلے کہ اہدنا الصراط المستقیم، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہدایت کا جو ضمنی اطلاق ہے وہ متکلم کی طرف ہے، مگر اس کی رہبر و رہنمائی میں جو
جیسے کہ اس کا ترجمہ رستہ دکھا یا چلا، تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پہلے جو تم نے کہا تھا کہ میں دکھاؤں تمہیں، تو میں نے دکھا دیا اچھائی برائی کا، آنکھیں بنا کے اور کان ناک بنا کے۔ تو اور دین و شریعت کی ہدایت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 17 میں فرمایا کہ اور رہے سمود کے لوگ تو ہم نے ان کو ہدایت دی، سو انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کر لیا۔ تو چونکہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر پسند کر لیا ہے، تو ہدایت کی توفیق کے متعلق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 میں فرما رہا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی تم لوگوں کو رہنمائی کر دی جائے، راہبری تمہاری کر دی جائے اور تمہیں توفیق بھی دے دی جائے، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 17 میں کہ ہم نے ان کو ہدایت دی مگر انہوں نے اس کے باوجود گمراہی کو پسند کیا، گمراہی کے راستے پر چلتے رہے۔ تو لہذا اللہ کی توفیق کا مطلب راہبری رہنمائی، اور توفیق کا مطلب کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کھلے اور واضح ہدایت کے رستوں کو چھوڑ کے اگر پھر بھی برائی کے رستے پر چلے تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پر چلا، اس کا جو مفہومی اصل معنی وہ یہ ہوگا کہ اللہ ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے مگر تیری توفیق کے موجب سے، کیونکہ تیری توفیق کے بغیر ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات۔ تو لہٰذا اللہ ہمیں تو ہدایت کے راستے کی توفیق ہی عطا فرمانا۔ تو اصل مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار، اس کی رضا اور جنت الفردوس کی ہدایت ہے۔ اس ہدایت کے اصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم کو وجدان، عقل اور شعور، حواس سے ادراک کی ہدایت عطا فرمائی، پھر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کے واسطے سے ہم کو دین اور شریعت کی ہدایت میسر کی۔ اب ہم آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو دین اور شریعت پر چلا اور اس کی توفیق مرحمت فرما تاکہ ہم کو جنت کی ہدایت مل سکے۔ تو اگر یہ ہدایت کی توفیق کا معاملہ نہ ہوتا تو پھر شاید ہم اپنی عقل سے ایک دوسرے کو قتل ہی کر چھوڑتے یا ایسے غلط فیصلے کرتے جس سے ہم تباہی کی طرف چلے جاتے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا جو مفہومی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ توفیق تیری ہے، راہبری بھی تیری ہے، چلیں گے ہم کو سیدھے راستے پہ۔ کس راستے پہ؟ انعمت علیہم، اللہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اب ہم نے انعام والے لوگ تلاش کرنے، کچھ لوگ کہ بابے تھے شاہی کون نہیں، وہ انعام والے لوگ کہاں گئے؟ سارے ختم ہو گئے انعام والے لوگ، تو پھر سورہ فاتحہ کا مفہوم ہی ختم ہو گیا۔ تو ایسا کہنے والے لوگوں کو کچھ عقل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے، اپنی معرفت اور اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔